اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاۃ حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ ان الحمد للہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها
وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين وقال الله تعالى اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وفي مقام آخر قال الله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليس بين العبد وبين الكفر إلا ترك الصلاة وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس إن ربكم واحد وآباءكم واحد ودينكم واحد ونبيكم واحد تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم وقال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فمن رغب عن سنتي فليس مني أو كما قال صلى الله تعالى وتبارك عليه وسلم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد، جو کہ ساری کائنات کا اکیلا ہی مختار کل، حاجت روا، مشکل کشا ہے، جس نے اپنے آخر الزماں پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی، آخری رسول، آخری پیغمبر بنا کر اس دنیا میں مبعوث فرما دیا، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر اپنی آخری سچی کتاب، آخری سچی حدیث، آخری سچا کلام و پیغام قرآن مجید و حکمت کی صورت میں نازل فرما دیا، اور یہ امت آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو امتوں میں سے آخری امت دے دی۔ نبی رحمت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خلق عظیم، اسوہ رسول، اللہ کے پاک کلام اور احادیث صحیحہ کی روشنی میں خطبہ جمعہ کا عنوان اقامت صلاۃ کیوں ضروری ہے، دوسرا حصہ اقامت صلاۃ کا معیار کیا ہے، تیسرا حصہ اقامت صلاۃ کا اصل طریقہ کار کیا ہے، چوتھا حصہ اقامت صلاۃ کے اصل طریقہ کار سے اعراض کرنے والوں کا انجام کیا ہوگا، پانچواں حصہ رمضان المبارک کے قیام و صیام کی اہمیت و فضیلت کیا ہے، اور چھٹا حصہ انفاق فی سبیل اللہ، زکوٰۃ و عشر کے حوالے سے ہوگا، اور جو سن کر بھی عمل نہیں کرے گا، ساتویں حصے میں اس کے بارے میں صرف ایک حدیث آخر پہ عرض کروں گا۔ توجہ کی ضرورت ہے، انتہائی اہم ترین دلائل کی روشنی میں گفتگو کا آغاز ہو رہا ہے، اللہ کی توفیق، اپنے ماں باپ کی دعاؤں سے۔ پہلا سوال و مسئلہ، امام اور مؤذن کا مقام و مرتبہ اور ذمہ داریاں کیا ہیں؟ امام مسجد اور مؤذن مسجد، ان کی ذمہ داریاں اور ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ معجم صغیر للطبرانی حدیث نمبر 215، سنن ابی داود حدیث نمبر 517، سنن ترمذی حدیث نمبر 207، ابن حبان حدیث نمبر 1672 ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الامام ضامن، امام ذمہ دار ہے، والمؤذن معتمن، اور مؤذن امانت دار ہے۔ اللہم ارشد الائمۃ، اے اللہ اماموں کو ہدایت عطا فرما دے، واغفر للمؤذنین،
اور مؤذنوں کو اللہ معاف فرما دے۔ اس حدیث مبارکہ میں امام اور مؤذن کی ذمہ داریوں کا تذکرہ ہے۔ پہلے مؤذن امین ہے، اس کی 3 ذمہ داریاں ہیں، اہم ترین 3 ذمہ داریاں اذان دینے والے کی۔ پہلی ذمہ داری نماز کے وقت کا خیال رکھے۔ دوسری ذمہ داری لوگوں کو وقت پر روزہ رکھوائے۔ تیسری ذمہ داری لوگوں کو وقت پر روزہ افطار کروائے۔ اسی طرح امام ذمہ دار ہے، ضامن ہے، اس کی 3 ذمہ داریاں و فرائض ہیں۔ پہلی ذمہ داری امام صاحب کی طہارت کا مکمل خیال رکھے۔ دوسری ذمہ داری امام کی ارکان نماز میں اعتدال کو اختیار کرے۔ تیسری ذمہ داری امام صاحب کی جو مسجد کے امام ہوں یا دینی مدرسے کی مسجد کے امام یا دینی مراکز کی مسجد کے امام یا سفر کے امام بن جائے۔ تیسری ذمہ داری احسن انداز سے طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق نماز پڑھائے۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ وہ نماز نہیں پڑھاتا، نبی علیہ السلام نے اس کے بارے میں امانت دار کہا، وہ امانت میں خیانت کر کے منافق ٹھہر رہا ہے، تو منافق کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر صف بندی کا بھی نہیں کہتا، کندھے سے کندھا بھی نہیں کہتا اور قدم سے قدم جوڑنے کا بھی نہیں کہتا، ٹخنے ننگے رکھنے کا بھی نہیں کہتا، اور یہ بھی کہتا ہے سینے پہ عورتیں ہاتھ باندھتی ہیں اور مرد ناف سے نیچے باندھتے ہیں۔ اللہ گواہ ہے، ایسا شخص کھلی گمراہی ضلالت میں گمراہ ہے، بے راہ روی کا شکار، بے دینی کا شکار ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہا ہے، اللہ کے سچے کلام سچی حدیث کی بغاوت کر رہا ہے۔ اللہ کے ہاں اتنی سخت پکڑ ہے کہ یہ سوچ بھی نہیں سکتا، جہاں خالص منافق جائیں گے وہاں یہ نماز پڑھانے والا بھی جائے گا۔ کیا فائدہ کلمہ پڑھ کر بھی خالص منافقوں کی لسٹ میں شامل ہو جائے۔ نبی رحمت علیہ السلام کی حدیث پاک سماعت فرما لیجئے، مؤذن چرواہا یا صحرا کا مسافر، اس کی فضیلت، مقام، شان، عزت، عظمت کیا اللہ نے رکھی ہوئی ہے۔ معجم صغیر لطبرانی کی حدیث ہے نبی علیہ السلام کی، اور یہ 227 نمبر حدیث معجم طبرانی میں، صحیح مسلم 82 نمبر حدیث، سنن ابی داود حدیث نمبر 4678 نمبر، سنن ترمذی حدیث نمبر 2618 نمبر، سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1078 ہے۔ سیدنا برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے راوی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کسی سفر پر ایک اذان دینے والے کی آواز کو سنا اور وہ کہہ رہا تھا، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ سنے اذانیں دینے والے کتنے عظیم لوگ ہیں اللہ کی زمین پر۔ وہ الفاظ پڑھ رہا تھا، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی الفطرتی، یہ اسلامی فطرت پر ہے۔ پھر اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا شہدت بشہادت الحق، اس نے حق بات کی شہادت دے دی ہے۔ پھر اس نے کہا اشہد ان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام نے فرمایا خرج من النار، یہ آگ سے آزاد ہو چکا ہے۔ پھر فرمایا نبی علیہ السلام نے کہ اسے دیکھو، وہ یا تو کوئی بکریاں چرانے والا چرواہا ہوگا یا کوئی شکاری کتے والا ہوگا۔ جب نماز کا وقت ہوا اس کو بلایا تو دیکھا کہ وہ چرواہا ہے،
چرواہا ہو کر، صحرا کا مسافر ہو کر، پہاڑوں کی چوٹیوں میں جا کر بکریوں کی دیکھ بھال کرنے والا، اور پھر نماز کے وقت کا خیال رکھ کے وقت پہ اذان پڑھنے والا پاک پیغمبر علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا مجھے یہ بندہ اتنا پسند آ گیا ہے کہ میں نے اس کو اس کے عمل کی وجہ سے جہنم سے آزاد کر کے جنت عطا فرما دی ہے۔ اللہ نے وحی سے فرمایا ہے کہ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب یہ اللہ اکبر کہے آپ یہ فرمائیں، یہ اسلامی فطرت پر ہے۔ جب یہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کہے آپ کہہ دے شہدت بشہادت الحق کی، اس نے حق بات کی شہادت دے دی ہے۔ جب یہ کہے اشہد ان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے خرج من النار، یہ آگ سے نجات پا چکا ہے۔ جو صحرا میں ہو، پہاڑوں کی چوٹیوں پر ہو، وہاں اذان کی حفاظت کرے، نماز کے وقت کا خیال رکھے، اور جو مسجد میں فجر کی نماز کی اذان، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، ان کی حفاظت کرے، اور اللہ توفیق دے تہجد کی بھی اذان پڑھے۔ ان کی عظمت کتنی بلند اللہ نے کر دی ہوگی، ان کی عزت، ادب، احترام، خدمات۔ اور اگلا مسئلہ اسی حوالے سے، مؤذن اذان دے، اذان سننے کے بعد اگر کوئی کلمہ پڑھنے والا شخص مسلمان نہ آئے، اس کا یہ عمل کیسا ہے؟ اور مؤذن بلا عذر اذان دینے کے بعد مسجد سے باہر چلا جائے، اس کا یہ عمل کیسا ہے؟ معجم صغیر طبرانی حدیث نمبر 217 ہے، سنن ابی داود حدیث نمبر 667 ہے، اور سنن نسائی حدیث نمبر 683 ہے، اور اسی طرح 815 نمبر حدیث پر یہ موجود ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک آدمی کو دیکھا جو اذان دینے کے بعد مسجد کے باہر تھا، اذان دینے کے بعد مسجد کے باہر تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہنے لگے یہ شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نافرمان ہے، اذان بھی پڑھی ہے، بلا عذر مسجد سے باہر چلا گیا ہے، نافرمان ہے۔ اور جس نے کلمہ پڑھا ہے، کلمہ پڑھ کے اذان سن رہا ہے، حی علی الصلاۃ پہ نہیں آیا، حی علی الفلاح پہ نہیں آیا، اذان مکمل ہوگی، ٹس سے مس نہیں ہے، اپنے کام میں مصروف ہے، وہ چاہے کسی برادری سے ہو، قبیلے سے ہو، خاندان سے ہو، قوم سے ہو، کوئی رنگ و نسل کا ہو، کسی زبان کو بولنے والا کیوں نہ ہو، خواہ بریلوی، دیوبندی، وہابی کیوں نہ ہو، اذان سن کے جو مسجد میں نہیں آتا، اللہ کی قسم ہے کھلم کھلا شریک گمراہ ہے، اللہ کے رسول کا نافرمان شخص ہے، اسے کوئی حق حاصل نہیں ہے اپنے آپ کو اہل سنت کہلوانے کا، اپنے آپ کو اہل حدیث کہلوانے کا۔ چھوڑ دے یہ ڈرامے بازی، اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ اذان ہو گئی ہے، کیا معاملہ ہے، اقامت صلاۃ کیوں ضروری ہے۔ غور سے سنو، پارہ نمبر 21 ہے، سورۃ العنکبوت نمبر 29 آیت نمبر 45، اتلو ما، ہاں شرعی عذر ہو، نہ چل کے آ سکتا ہو، کوئی آنے والا بھی نہ ہو، لیکن حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ سے بڑھ کر کوئی شرعی عذر ہو سکتا ہے کسی کا؟ فرمایا اذان کان میں پڑتی ہے یا نہیں؟ پھر مسجد جانا پڑے گا، رات کا اندھیرا ہے، کوئی لے جانے والا نہیں، اذان سنتے ہو؟ ہاں جی سنتا ہو، مسجد جانا پڑے گا، آنکھوں کی بینائی صحیح نہیں ہے، چل نہیں سکتا، راستے کا پتہ نہیں چل سکتا، اذان کی آواز کان میں پڑتی ہے یا نہیں؟ جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا مسجد میں جا کے نماز با جماعت ادا کرنی پڑے گی، وگرنہ نماز کی معافی نہیں۔ کتنے مسلمان کلمہ پڑھنے والے نمازوں میں جو سستی کرتا ہے منافق ہے، جو نماز پڑھتا ہی نہیں ہے مشرک ہے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، قرآن کہہ رہا ہے جو نماز نہیں پڑھتا کون ہے؟ مشرک۔ میں کیسے مان لوں اس کو مسلمان، کیسے مان لوں اس کو مومن؟ سچا مسلمان نہیں ہے ایسا شخص۔ اقامت صلاۃ، اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، آپ اس کتاب کی تلاوت کیجئے جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے، واقیم الصلاۃ، اور نماز قائم کیجئے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بلا شبہ نماز
بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اور اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ ما تصنعون، دوسرا ترجمہ جو کچھ تم بناتے ہو، جو کرتے ہو۔ واللہ یعلم، اللہ اس کو خوب جانتا ہے۔ اس آیت پاک سے تین اہم ترین پہلو واضح ہو رہے ہیں اقامت صلاۃ کے حوالے سے۔ نمبر ایک، تلاوت قرآن کا پابند بننے کے لیے اقامت صلاۃ ضروری ہے۔ نمبر دو، بے حیائی، برائی، بے غیرتی، بے شرمی، شراب، چرس، جوا، سگریٹ، بے ادبیوں سے بچنے کے لیے، نافرمانیوں سے بچنے کے لیے، توہین امیز کاموں سے بچنے کے لیے، رستوں کو بلاک کرنے سے بچنے کے لیے، زبان دوسروں کے خلاف چلانے سے بچنے کے لیے، اپنے کردار کو پاک رکھنے کے لیے، اور اپنے آپ کو بے راہ روی سے بچانے کے لیے، وہ میل ہو، فیمیل ہو، مرد ہو، عورت ہو، لڑکا ہو، لڑکی ہو، بچہ ہو، بچی ہو، کسی بھی ایج کا ہو، اسے بے حیائی اور برائی سے بچنے کے لیے اقامت صلاۃ پر قائم رہنا فرض ہے، لازم ہے، ضروری ہے۔ اور تیسری بات اس آیت پاک سے جو مل رہی ہے، اللہ کا سب سے بڑا ذکر، اور اللہ کا سب سے بڑا ذکر کا پابند بننے کے لیے، اللہ کی زمین پر سارے مخلوق سے افضل بننے کے لیے اقامت صلاۃ فرض ہے، لازم ہے، ضروری ہے۔ واللہ یعلم ما تصنعون، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کو جانتا ہے۔ پارہ نمبر 5 سورۃ نساء نمبر 4 آیت نمبر 103 آخری حصہ ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے بلا شبہ نماز ہمیشہ سے اہل ایمان پر ایسا فرض ہے جس کا وقت مقرر کیا ہوا ہے۔ یہاں ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، وقت کا پابند بننے کے لیے اقامت صلاۃ فرض ہے، لازم ہے، ضروری ہے۔ جو شخص وقت کا پابند نہیں ہے وہ نماز کو اول وقت میں پڑھتا ہی نہیں ہے۔ جو وقت کی قدر کرتا ہے، ہر ٹائم ہر کام وقت پہ، ہر چیز وقت پر، ڈسپلن، پنکچول، اس کا بیہیو، اس کا کریکٹر، میٹرز، مینر سب صحیح، پرفیکٹ، لین دین میں صحیح، معاملات میں صحیح، رزق حلال و حرام میں تمیز وہی کرے گا جو وقت کا پابند ہوگا۔ وقت کا پابند وہی ہوتا ہے جو نماز پابندی سے 5 ٹائم ادا کرتا ہے باجماعت کے ساتھ، اور جو نہیں پڑھتا یہ مومنوں پر فرض ہے وقت مقررہ پہ۔ جو سستی کر جائے اس کے ایمان میں نقص ہے، جو پڑھتا ہی نہیں ہے، وقت آتا ہے آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ اس کے دل سے نور ایمان چھین کر، اس کے دل کو لعنت اس کے دل پر ڈال کر، اس کے دل کو سیاہ کر کے رکھ دیتا ہے۔ مسند احمد کی حدیث ہے۔ اقامت صلاۃ کا معیار کیا ہے؟ ایک ہو گیا حصہ اقامت صلاۃ کیوں ضروری ہے، دوسرا اب اقامت صلاۃ کا معیار کیا ہے۔ معجم صغیر طبرانی کی حدیث 227 نمبر، اور صحیح البخاری 637 نمبر، صحیح مسلم 604 نمبر، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، سنیے حدیث، لیس بین العبد و بین الکفر الا ترک الصلاۃ، یہ معیار ہے نماز کا، اقامت صلاۃ کا یہ معیار ہے کہ بندے اور کفر کے درمیان فرق نماز چھوڑنے کا فاصلہ ہے، بس۔ کتنے کلمہ پڑھنے والے ہیں جو نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں، سال کے بعد مسجد میں آنا، 11 مہینے مسجد کو دیکھنا ہی نہ۔ کراچی میں ایک آدمی سے ملاقات ہوئی، اس کو تھوڑی سی نصیحت کی اور کہنے لگا آج 27 سال ہو گئے ہیں مسجد کا میں قدم بھی نہیں رکھا ہے۔ یہ ملک پاکستان میں مسلمانوں کا حال ہے۔ یہ پچھلے جمعے کا واقعہ فاضل پور کا، افطاری کے بعد سفید داڑھی بابے نے رکھی، شریعن واضح حدیث پہ اعتراضات شروع کر دیے،
کیسے حالات ٹھیک ہوں گے؟ جس ملک میں اس طرح کے غدار رہتے ہوں، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث پہ اعتراض آبجیکشنز لگانے سے باز نہ آئیں، اس ملک کے حالات اللہ کی قسم نہیں صحیح ہوں گے۔ اپنے دل کے حالات تو ٹھیک نہ کر سکا اور ملک کے حالات ٹھیک کرنے بیٹھ گیا۔ دوسری حدیث پاک ہے، معجم صغیر طبرانی میں حدیث نمبر 267 ہے۔ اقامت صلاۃ کا معیار کیا ہے؟ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا، نماز ہو چکی تھی، وہ اکیلا جماعت کے بعد مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، کیا کوئی ایسا شخص موجود نہیں ہے جو اس پر صدقہ کرے اور اس کے ساتھ نماز ادا کرے؟ یہاں سے مسئلہ بھی مل رہا ہے، نماز با جماعت ہو چکی ہو، اکیلا ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہو، کوئی مسلمان ساتھ مل جائے، اس کو جماعت کا ثواب مل جائے، جو پہلے پڑھ چکے اس کی صدقہ ہو جائے گی، اس کی فرض جماعت کے ساتھ نماز کا ثواب اللہ پورا دے دے گا۔ اور پھر ایک مسجد میں دوسری جماعت ادا کرنا ثابت ہے۔ کتنی مسجدیں ہیں جہاں نماز دوسری جماعت کے ساتھ پڑھنے ہی نہیں دیتے، لکھ کے لگایا ہے یہاں دوسری جماعت کھڑی کرنا منع ہے۔ شرم نہیں آتی ایسے شخص کو؟ جس کا کلمہ پڑھتا ہے اسی کی سیرت پہ اٹیک کرتا ہے، چھریاں چلاتا ہے۔ وہی حرکت کوئی غیر مسلم کرے، اس کے خلاف احتجاجی ریلیاں، وہی حرکت کلمہ پڑھنے والا کرے، یہ بھی پھر بھی سچا مسلمان ہے۔ کیسا مسلمان ہے، کیسا مومن ہے، کیسا محب وطن ہے، جسے شعور ہی نہیں ہے۔ اقامت صلاۃ کا معیار کیا ہے؟ اور آئیے بات تیسری، اقامت صلاۃ کا اصل طریقہ کار کیا ہے؟ یہاں سارے ہی لپیٹ میں آئیں گے، اہل سنت، اہل حدیث، بریلوی، دیوبندی، سارے اس میں آئیں گے۔ اقامت صلاۃ کا اصل طریقہ کار کیا ہے؟ پارہ نمبر 1 سورۃ البقرہ نمبر 2 آیت نمبر 43، 5واں رکوع ہے، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو، وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اس میں پہلی بات ملی اقامت صلاۃ فرض ہے، دوسری بات ملی ادائیگی زکوٰۃ فرض ہے، فرضی صدقہ و خیرات فرض ہے، تیسری بات ملی رکوع کرنا فرض ہے، چوتھی بات ملی رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرنا فرض ہے۔ اس آیت سے 5ویں بات ملی نماز با جماعت ادا کرنا فرض ہے۔ اس آیت سے 6ٹھی بات ملی، 6ٹھا حکم ملا، 6ٹھا مسئلہ واضح ہو گیا، اس کا حل آ گیا۔ صف بندی کیسے کرنی ہے؟ نماز با جماعت کے لیے صف بندی کرنا، کندھے کے ساتھ کندھا ملانا، قدم کے ساتھ قدم جوڑنا فرض ہے، لازم ہے، ضروری ہے، حجت ہے، دلیل ہے، دین ہے، شریعت ہے، اسلام ہے۔ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، مع ایک طرف ورکعو، دوسری طرف الراکعین، درمیان میں مع، یہ مع دل کی حیثیت رکھتا ہے۔ کیا کوئی دل ایسا ہے کہ جس میں دراڑ ہو؟ کوئی دل ایسا ہے جس میں خلا ہو؟ کوئی ایسا دل ہے جس میں 3 انچ کا فاصلہ ہو؟ کوئی ایسا دل ہے جس میں 3 فٹ کا فاصلہ ہو؟ اور کوئی ایسا دل ہے جس میں 6 فٹ کا فاصلہ ہو؟ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، یہ نماز میں کندھے کے ساتھ کندھا ملانا، قدم کے ساتھ قدم جوڑنا، یہ دل کی حیثیت رکھتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، نماز میں صفوں کو برابر کرو، کندھے کے ساتھ کندھا جوڑو، قدم کے ساتھ قدم، یہاں چھوٹی سی انگلی ناخن تک باقی رہ گئی، باقی اس طرح
یہ کوئی صف بندی نہیں ہے، قدم کا ذکر ہے، الزاق المنکبی بالمنکبی والقدم بالقدم فی الصف، کندھے کے ساتھ کندھا جوڑنا، قدم کے ساتھ پورا قدم جوڑنا، ایڑیوں کو سیدھا رکھنا، یہ کیسی صف بندی ہے؟ شمال کی طرف اور جنوب کی طرف شریعت تجھ میں نازل ہوئی ہے، پتہ ہونے کے باوجود بھی مذاق کیا جا رہا ہے نماز کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پاک سے ادا ہونے والے مقدس کلمات کا، فرامین کا، سنن کا، حدیث سیاح کا کس منہ سے اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا؟ پھر بھی کہتے میں اہل حدیث ہوں، میں اہل سنت ہوں، سوالیہ نشان ہے تو اس معاملے میں نہیں اہل حدیث، اس معاملے میں نہیں اہل سنت۔ قدم کے ساتھ قدم ملاؤ، کندھے کے ساتھ کندھا جوڑو۔ اقامت صلاۃ کا اصل طریقہ کار، اور افسوس در افسوس ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ صف بندی کے لیے کس وقت کھڑا ہونا چاہیے، نمبر 1۔ نمبر 2، یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ نماز کا وقت ہو جائے امام صاحب کو کہنا بھی ہے یا نہیں کہنا ہے، اس مسئلے کا بھی نہیں پتہ، اس مسئلے سے بھی فارغ ہو چکے۔ پتہ نہیں کیسی نمازیں ہیں ہماری، ہر چیز آسان سے آسان ہر موبائل میں ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ نماز با جماعت کے لیے صف بندی کا اصل وقت کون سا ہے؟ صف بندی کا اصل وقت، نماز با جماعت کے لیے کھڑے ہونے کا اصل وقت کون سا ہے؟ صف بندی کا اصل وقت کون سا ہے؟ 2 پہلو، کس وقت کھڑا ہونا چاہیے؟ موجم صغیر طبرانی کی حدیث اور صحیح البخاری کی حدیث، صحیح مسلم کی حدیث، حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا اقیمت الصلاۃ فلا تقوموا حتی ترونی، کہ جب نماز کے لیے اقامت کہی جائے تو جب تک مجھے نہ دیکھ لو اس وقت تک کھڑے نہ ہو۔ یہاں مقتدی کو سکھلایا جا رہا ہے کہ مقتدیوں کو صف بندی کرنے کے لیے، نماز با جماعت کے لیے کھڑا ہونے کا اصل وقت بتایا گیا ہے کہ مقتدی حضرات امام کو دیکھ کر کھڑے ہوں۔ امام کی آمد پر دوسرا مسئلہ، امام کی آمد پر صف بندی کریں، اور تیسرا مسئلہ اس حدیث سے مل رہا ہے، امام کی آمد سے قبل، امام کے آنے سے پہلے صفوں میں کھڑے ہونا اور کھڑے کھڑے امام کی آمد کا انتظار کرنا انتہائی گھٹیا ترین، گندا ترین، مکروہ ترین فعل ہے۔ میں اس طرح کروں میں اہل حدیث ہوں، میں اس طرح کروں میں اہل سنت ہوں؟ کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی طریقہ نہ تھا؟ کوئی نماز نہ تھی؟ اس دین کی خاطر مارے کھائیں، اس دین کی خاطر اپنی زندگی میں 259 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو شہید ہوتے دیکھا۔ اور مسلمانوں، ہوش کرو، عقل کے ناخن لو، کسی ایک صحابی کے ایک خون کے بھی تم نے قطرے کا حق ادا نہیں کیا ہے۔ صف بندی ان کی طرح نہیں کر سکتے۔ فرمائے اس وقت تک نہ کھڑے ہوں جب تک مجھے دیکھ نہ لو۔ مؤذن اقامت کہہ بھی دے پھر بھی کھڑے ہونا درست نہیں ہے جب تک مقتدی امام کو نہ دیکھ لے۔ یہی طریقہ کار پچھلے جمعے فاضل پور میں دیکھا ہے۔ ابھی امام صاحب وضو نہیں کر رہے، چھت سے اترے نہیں ہیں،
صفیں سیدھی ہو چکی ہیں، اللہ کی قسم دل چیرا جا رہا تھا۔ کیسے مسلمان ہیں، کیسے مومن ہیں، کیسے محب رسول ہیں، اپنی صفوں کو ہی سیدھا نہیں کر سکتے۔ پھر نماز باجماعت کے لیے صف بندی کا اہتمام نہ کرنے والوں کے لیے کیا تذلیل و تہدید بیان کی گئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث معجم صغیر طبرانی 267 نمبر حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تراسو فی الصفوف، اپنی صفوں کو ملا کر رکھو۔ ملانا کیسا ہوتا ہے؟ ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ ملاتے ہیں یا نہیں ملاتے ہیں؟ ہاتھ کے ساتھ ہاتھ جڑتا ہے یا نہیں جڑتا ہے؟ وہ سارے مسافہ کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو؟ اپنی صفوں کو ملا کر رکھو۔ ہاتھ کے ساتھ ہاتھ جڑتا ہے، نماز میں کیا تکلیف ہے؟ پھر فرمایا اگر نہیں کرو گے، رائی کے دانے کے برابر بھی اگر اس میں خلا ہوگا، ریت کے ذرے کے برابر بھی خلا ہوگا، وَلَا يَتَحَلَّلْكُمُ الشَّيْطَانِ، شیطان تمہارے درمیان اس طرح داخل ہو جاتا ہے کاولاد الحذف، جس طرح حذف کا بچہ ہو۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین پوچھتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حذف کا بچہ کیا ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی وحی سے فرمایا ذالو سود تکون بارض الیمن، یمن کی سرزمین پر سیاہ بکری کا بچہ، اس کو حذف کا بچہ کہتے ہیں۔ فرمایا جس نے نماز میں صف بندی صحیح نہ کی، قدم کے ساتھ قدم نہ جوڑا، قدم کے ساتھ قدم نہ جوڑا، کندھے کے ساتھ کندھا نہ جوڑا، یمن کی سرزمین پہ جو سیاہ بکری ہے اس طرح شیطان تمہاری صفوں میں داخل ہو جاتا ہے۔ اور بخاری کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو صف میں اس طرح نہیں کھڑا ہوتا، کندھے کے ساتھ کندھا نہیں جوڑتا، قدم کے ساتھ قدم نہیں جوڑتا، اللہ ایسی قوم کو، ایسی نمازیوں کے چہروں کو الٹا کے رکھ دیا کرتا ہے، وہ فتنوں کا شکار ہو جایا کرتا ہے۔ ایک دوسرے کے ساتھ نفرتیں ہیں یا نہیں ہیں؟ ممبروں پہ کھڑے ہونے والوں کو بھی حیا نہیں آتی کہ صفحی صحیح کروا لے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک سماعت فرما لے، نماز شروع کرتے وقت اقامت صلاۃ کا اصل طریقہ کار، نماز شروع کرتے وقت ہاتھوں کو کہاں تک اٹھانا چاہیے، اور پھر نماز میں رکوع جاتے اٹھتے وقت رفع الیدین کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، تکبیر تحریمہ کے بعد ہاتھ کہاں باندھنے چاہیے، ظہر عصر مغرب عشاء یہ 4 رکعتیں ہیں، مغرب کی 3 رکعتیں، تیسری رکعت اٹھ کر رفع الیدین کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، ہاتھ کہاں باندھنے چاہیے۔ معجم صغیر طبرانی حدیث نمبر 334، صحیح البخاری 736 نمبر حدیث، صحیح مسلم 390 نمبر حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز شروع کرتے ہیں اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں اور کندھوں کے برابر کرتے ہیں، اس طرح اور ہمارے یہ رفع الیدین کوئی فائدہ نہیں ہے، اس طرح نماز شروع کوئی فائدہ نہیں۔ سالہ سال گزرتے چلے جا رہے ہیں، ابھی تک پتہ ہی نہیں ہے تکبیر تحریمہ کے وقت کیسے نماز میں داخل ہوتے۔ یہ سارا پتہ ہے، کاروبار کا پتہ ہے، بچے کی فیس کا پتہ ہے، پاکستان میں کیا کچھ ہو رہا ہے پتہ ہے، پولیٹیکل سرکمسٹانسز کا پتہ ہے، سیاسی حالات کا پتہ ہے، اخبارات کا پتہ ہے، ایکسپریس اخبار پڑھی جاتی ہے، پاکستان پڑھی جاتی ہے، دی ڈان دی نیوز پڑھی جاتی ہے، نہیں پڑھا جاتا سمجھ کر نہ قرآن پڑھا جاتا ہے نہ حدیث پڑھی جاتی، اس لیے نہیں پڑھی جاتی کہیں ہدایت کا نور ہمارے گھر میں نہ آ جائے۔ یاد رکھو جس گھر میں قرآن سمجھ کے پڑھا جائے، جس گھر میں
صحیح بخاری سمجھ کے پڑھی جائے، اللہ کی قسم ہے قیامت تک اس گھر میں نور ہی نور ہوا کرتا ہے، ہدایت ہی ہدایت ہوتی ہے، پریشانیاں نہیں گھیرتی۔ رکوع جاتے وقت، اٹھتے وقت رفع الیدین کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، جب مغرب کی نماز ہے، تیسری رکعت اٹھے ہیں، ہاتھوں کو یہاں تک اٹھایا کندھوں کے برابر اور سینے پہ باندھا ہے۔ مسند احمد جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 225 ہے، صحیح البخاری حدیث نمبر 740۔ مسند احمد کی حدیث میں حضرت حلبتائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، میں نے خود دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر تحریمہ کے بعد ہاتھوں کو کندھوں کے برابر اٹھا کر اپنے سینے پہ باندھتے ہیں، اپنے سینے پہ باندھا ہے۔ اور صحیح بخاری کی حدیث 740 نمبر حدیث ہے، حضرت سہل بن سعد ساعدی انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما رہے ہیں کہ نماز میں اقامت کے بعد لوگوں کو یہ کہا جاتا تھا، جو اس وقت نماز کے لیے صف بندی کرتے، اس کو کہا جاتا تھا کہ اپنے ہاتھ ذرا پہ اس طرح باندھ کر، ایسے بخاری 740 نمبر حدیث، اس طرح اپنے سینے پہ رکھے۔ جب ہاتھ اس طرح ہوں گے کہاں آئیں گے؟ سینے پہ آئیں گے۔ اور یہ جو روایت پیش کی جاتی ہے کہ تلی کے اوپر تلی رکھ کر ناف کے نیچے، ابو داود میں یہ حدیث موجود 756 نمبر پر، اللہ کی قسم ہے ایک راوی مجہول ہے، تیسرا راوی ضعیف ہے۔ یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ پہ بہتان ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بہتان ہے، جبریل پہ بہتان ہے، اللہ پہ بہتان ہے۔ کہاں سے آیا یہ طریقہ؟ پھر نماز میں رکوع میں جاتے ہوئے سب سے پہلے کون سا حصہ زمین پہ رکھنا ہے؟ بخاری کی حدیث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں جاتے سب سے پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو زمین پر رکھتے تھے، دونوں ہاتھوں کو زمین پر رکھتے تھے۔ یہ گھٹنے نہیں زمین پر رکھتے تھے، جس کو گوڈے کہتے ہو، اللہ کی قسم یہ زمین پر پہلے نہیں رکھتے تھے۔ کتنی مساجد ہیں جہاں نمازیں پڑھانے والے پہلے گوڈے زمین پر رکھتے ہیں، اور کیا ہو گیا تمہیں؟ کب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پسینے کے قطرات نکلتے تھے وحی کے نزول کے بعد، کب اس ایک پسینے کے قطرے کی قدر کرو گے؟ بتاؤ۔ آخر ایک نہ ایک دن مر جانا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک صحیح البخاری 2697 نمبر حدیث، صحیح مسلم 1718 نمبر حدیث، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی ایسا کام کیا، کوئی ایسا عمل کیا جو ہمارے حکم کے مطابق اور طریقے پر نہیں ہوگا، فَهُوَ رَدٌّ، وہ کام ابھی اس نے مکمل کیا ہوگا یا کر رہا ہوگا، آنکھ کی پلکیں اس کی بعد میں جھپکیں گی، پہلے اس کو مردود کر دیا جائے گا۔ کوئی فائدہ نہیں ایسی عبادات کا۔ رکوع جاتے، سجدہ جاتے سب سے پہلے دونوں ہاتھ زمین پر رکھتے، اور سجدہ کیسے کرتے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، شرعی عذر ہو، بازو فریکچر ہو، پھر آپ زمین پہ بچھا سکتے ہو، جسم کے ساتھ لگ سکتا ہے، عذر ہے۔ بغیر عذر کے اس طرح زمین پہ پورے ہاتھوں کو کوہنیوں تک بچھانا جو سکھایا گیا ہے خواتین کو کہ خواتین اس طرح بچھ جائیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت اور مرد کی نماز میں کوئی فرق نہیں۔ فرمایا جس نے جان بوجھ کر اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں تک زمین کے ساتھ اس طرح بچھائے رکھا، اس کا یہ عمل کتوں جیسا عمل ہے۔ بخاری ہے، میں نے خود نہیں بنائے۔ اور سجدہ میں کب جانا چاہیے؟ یقین مانے ہم پتہ نہیں کس طرح نماز پڑھتے ہیں،
صحابی فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم فرمایا کرتے تھے کہ سجدہ کس طرح کرنا ہے، سجدے میں کب جھکنا ہے۔ طبرانی کی روایت، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سجدے کے لیے جھک جاتے، حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں، وقت تھوڑے نہیں تو دلائل سارے نمبر بتا سکتا ہوں۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے تو ہم میں سے کوئی بھی اس وقت تک سجدے کی طرف جانے کے لیے اپنی پیٹھ نہیں جھکاتا تھا جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں پہنچ کر اپنی پیشانی زمین پر نہیں رکھ دیتے تھے۔ اور ہم امام کے ساتھ ہی، کیا فرق امام اور مقتدی کا رہا؟ وہ جنتی صحابی ہیں، جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں زمین پر پیشانی کو نہیں رکھ دیتے تھے ہم اس وقت تک جھکتے ہی نہیں تھے سجدے کے لیے۔ اور امام صاحب کو بھی چاہیے ٹائم دے، نان سٹاپ فیصل موور نہ بنے، 5 منٹ میں نماز پوری، نہ رکوع پورا کرے نہ سجدہ پورا کرے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف لائے، معجم صغیر طبرانی میں روایت صحیح سند سے موجود ہے، آپ علیہ السلام گھر سے باہر تشریف لائے، ایک آدمی مسجد میں نہ رکوع پورے کر رہا تھا نہ سجدے پورے کر رہا تھا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تقبل صلاۃ رجل، ایسے شخص کی کوئی نماز نہیں ہوتی، لا یتم الرکوع والسجود، کسی آدمی کی اس وقت تک نماز قبول نہیں ہوتی ہے جب تک وہ اس کا رکوع پورا نہ کرے، سجدہ پورا نہ کرے۔ اور رکوع پورا کرنے کا کیا مطلب ہے؟ یہاں 7 مسئلے سمجھ لیں شارٹ کٹ۔ پہلا مسئلہ رکوع پورا کرنے کا، اس کے 5 حصے ہیں، بلکہ پہلا حصہ رکوع اور سجود کی عدم درستگی کی وجہ سے نماز قبول نہیں ہوتی۔ دوسرا مسئلہ اس میں اتمام رکوع کی کیفیت کیا ہے، رکوع مکمل کیسے ہوتا ہے، اس کے 5 حصے ہیں۔ نمبر 1 انسان مکمل جھکے، نمبر 2 پشت بالکل اس طرح برابر ہو، نمبر 3 نہ سر کمر سے اٹھا ہو، نمبر 4 نہ سر پشت سے جھکا ہو، نمبر 5 بالکل پشت اور سر بالکل برابر ہو۔ یہ ہے رکوع۔ کیا ہمارے رکوع اس طرح ہے؟ پھر رکوع سے اٹھنا ہے۔ پھر دوسرا، اس میں تیسرا مسئلہ، رکوع میں بازوؤں کی کنڈیشن کیا ہونی چاہیے؟ بازو تندی کی طرح بالکل سیدھے ہو، ان میں نہ خم ہو نہ ٹیڑھا پن ہو۔ قدرتی طور پہ اگر ان میں خم ہے ٹیڑھا پن ہے وہ تو الگ بات ہے، یا کوئی حادثہ ہو گیا، بیمار ہو گئے، نہیں ہو سکتے، عذر ہے، جان بوجھ کر۔ پھر چوتھا مسئلہ اس میں بیان ہوا ہے، رکوع اطمینان سے کرے۔ 5واں مسئلہ ہے سجدہ اطمینان سے کرے۔ 6واں مسئلہ ہے سجدے میں پشت کو بلند رکھے۔ 7واں مسئلہ عورت اور مرد کے رکوع اور سجدے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ آخری 2 باتیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حوالے سے، پھر وہ کیا رمضان کی اور انفاق فی سبیل اللہ کی 2-4 منٹ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص امام سے پہلے سر اٹھا لیتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص امام سے پہلے اپنا سر اٹھاتا ہے، کیا وہ اس بات سے نہیں ڈرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے سر کو گدھے کے سر کے ساتھ بدل دے؟ کتنے ہیں جو امام سے پہلے ہی سجدے میں گئے ہوتے ہیں، امام سے پہلے رکوع میں گئے ہوتے ہیں، رکوع میں بھی ہوتے امام کی طرف بھی دیکھ رہے کب اٹھ رہا ہے، یہ نہیں پتا کہ رکوع میں آنکھیں نظریں کدھر ہوں، سجدے کی جگہ پر پوری نماز میں
کوئی کہتا ہے جولی میں ہو، کوئی کہتا ہے پیروں کے انگلیوں پر ہو۔ یہ کیسی نظریں ہیں جو جولیوں پہ پڑی رہے، جو پیروں پہ پڑی رہے؟ سجدے کی جگہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک سماعت فرما لیں، جب امام صاحب نماز مکمل کر لے اور پھر کب تک اسی کیفیت میں بیٹھے رہیں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سلام پھیرتے تو یہ الفاظ پڑھنے تک اسی کیفیت میں بیٹھے رہتے تھے، اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ طبرانی کی روایت، معجم الاوسط کی روایت، مجمع الزوائد کی روایت۔ اور جو رکوع سجدے پورے نہیں کرتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اسرق الناس من یسرق صلاتہ، تمام لوگوں میں سے سب سے بڑا چور یہ نماز کا چور ہے، جو رکوع بھی صحیح نہیں کرتا، سجدہ بھی صحیح نہیں کرتا، خشوع و خضوع بھی نہیں ہے، رکوع پہ رکوع، سجدے پہ سجدے، فٹافٹ 3-4 منٹ میں سلام پھیری ہو گیا۔ فرمائیے اللہ کی زمین پر تمام لوگوں میں سے سب سے بڑا چور نماز کا چور ہے۔ صحابہ پوچھتے نماز میں چوری کیسے کرتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یتم رکوعہا ولا سجودہا، وہ نماز کے نہ رکوع پورے کرتا ہے مکمل کرتا ہے، نہ سجدے پورے کرتا ہے، یہ چور ہے۔ وابخل الناس، اور لوگوں میں سے سب سے بڑا بخیل شخص وہ ہے من بخل بالسلام، جو ایک دوسرے کو سلام نہیں کرتے۔ آپس کی ناراضگی کی وجہ سے ایک سلام لیتا ہے، دوسرا منہ پھیر لیتا ہے۔ ایک راستے سے وہ آ رہا ہے، دوسری طرف سے آ رہا ہوتا ہے، چوک ہی بدل جاتے کہیں سلام نہ لینی پڑ جائے۔ فرمایا سب سے بڑا بخیل ہے یہ شخص۔ رمضان المبارک کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایمان اور ثواب کی نیت سے رمضان المبارک کا قیام کیا، قیام، رات کو قرآن سنا، نمازیں پڑھی، سحری افطاری کی، قیام خاص طور پہ رات عشاء کے بعد قرآن سنا، اور تراویح کے وقت بھی صف بندی عجیب ہوتی ہے، اگلی صفوں میں جگہ خالی ہوتی ہے، پیچھے صف شروع کی ہوتی ہے، یہ بھی کوئی نماز نہیں ہے۔ فرمایا جس نے ایمان اور ثواب کی نیت سے رمضان المبارک کی راتوں میں قیام کیا، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے گزشتہ زندگی کے پچھلے سارے صغیرہ گناہوں کو اللہ معاف فرما دیا کرتا ہے۔ اور جس نے رمضان کا قیام کیا، سحری کی، افطاری کی، ایمان ثواب کی نیت سے، اس کے بارے میں بھی فرمایا سارے گناہ اس کے معاف اللہ فرما دیا کرتا ہے۔ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز کا دل زکوٰۃ انفاق فی سبیل اللہ، فصل کٹ چکی ہے، زکوٰۃ و عشر کا وقت ہے۔ یاد رکھیے رکوع کرنا اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرنا ان کا دل ہے زکوٰۃ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و سنت کا پابند بنائے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان احسن الكلام كلام الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ زکوٰۃ، فرضی زکوٰۃ کے حوالے سے مسئلہ سماعت کر لے۔ فرضی صدقہ و خیرات یہ مسجد پر نہیں صرف ہو سکتا۔ یہ صحیح بخاری کی 2229 نمبر حدیث ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن کی طرف بھیجتے وقت نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ آپ ایسی قوم کی طرف جا رہے ہو جو اہل کتاب ہیں، سب سے پہلے انہیں جا کر اللہ کی توحید کی دعوت دینا، پھر میری رسالت کی دعوت دینا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ اگر وہ مان لیں پھر کہنا اللہ نے دن رات میں 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ یہ مان لیں پھر کہنا اللہ نے تمہارے امیر لوگوں پر زکوٰۃ فرض کی ہے، تمہارے مالوں پر، جو تم سے لے کر تمہارے ہی غریبوں میں تقسیم کر دی جائے گی۔ فرضی زکوٰۃ مسجد پہ نہیں ہے، اور زکوٰۃ و عشر
جو نفلی صدقہ و خیرات ہو، جو دینا چاہتا ہے دیں بھی، یہاں جمع کرائیں یا خانپور مرکز میں جمع کرا دیں، یہ مال پاک ہو جائے اور تاکہ دینی مدارس دینی مراکز کا بھی کام چلتا رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں برکتیں عطا فرمائے۔ جو یہاں جمع کرانا چاہے حاجی صاحبان کے پاس کرا دے، جو خانپور ڈائریکٹ جانا چاہے شیخ اعظم صاحب شیخ سلفی صاحب کو جمع کرا دے، ایک ہی بات ہے۔